بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے سال سے متعلق کچھ سوالات ہیں اور اس کی رسم و رواج کے بارے میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ 1 جنوری کو سب ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کے میسج بھیجتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ کیا ہم بھی اس طرح کے میسج بھیج سکتے ہیں یا پھر اس کے جواب میں ہیپی نیو ایئر کہہ سکتے ہیں، یا یہ کہنا حرام ہے، یا پھر ایسا کرنے سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ہیپی نیو ایئر کہنا نہ تو حرام ہے اور نہ ہی ایسا کہنے سے آدمی ایمان سے خارج ہوتا ہے، لیکن یہ طریقہ نصارہ وغیرہ کا ہے، یہ خاص طور سے یاد رکھنا چاہیے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اس طریقے پر ہیپی نیو ایئر وغیرہ کہنے کا جو رواج ہے وہ نصارہ کا ہے، غیر مسلموں کا ہے، مسلمانوں کا یہ رواج نہیں ہے۔ اس لیے ہیپی نیو ایئر کہنے سے بچنا چاہیے، اور نیا سال مبارک کہنے سے اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے سال میں اللہ آپ کو خیر و برکت عطا کرے اور لوگوں کو نئے سال کی خیر و برکت حاصل ہونے کی دعا دینا مقصد ہو، تو اگر آپ کے پاس کسی نے میسج بھیجا ہے تو آپ اس کا جواب نیا سال مبارک کہہ کر کے دے سکتے ہیں۔ اپنی طرف سے آپ شروعات نہ کریں۔ اگر کسی کا کوئی میسج آ جائے اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے نیا سال مبارک، تو پھر آپ اس کے جواب میں کہہ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ رسمی طور پر نہ ہونا چاہیے۔ ایسے ہی اس کو نہ عبادت سمجھنا چاہیے اور نہ اس کو ضروری سمجھنا چاہیے۔ اتفاقاً ہے، اگر آپ نے اس کو بھی نیا سال مبارک کہہ دیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک دعا سکھلا کر کے تشریف لے گئے اللہ کے پاس۔ آپ علیہ السلام جب کسی مہینے کا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ اے اللہ، اس مہینے کو یا اس سال کو ہمارے اوپر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ، اور رحمان کی خوشنودی اور شیطان سے بچاؤ کے ساتھ داخل فرما۔ تو بعض روایات سے یہ دعا ثابت ہے، لیکن چونکہ یہ لوگوں نے اس کا ماحول ہی الگ بنا لیا ہے، اور جیسے ہی 31 تاریخ ختم ہوتی ہے اور 1 جنوری کی تاریخ شروع ہوتی ہے تو لوگ پٹاخے پھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ ناچ گانے شروع کر دیتے ہیں، لوگ ڈی جے بجانا شروع کر دیتے ہیں، شراب نوشی شروع کر دیتے ہیں، اور پتہ نہیں طرح طرح کی خرافات کے اندر لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شریعت میں جشن منانا بے اصل اور ناجائز ہے، چونکہ 31 دسمبر اور 1 جنوری کی درمیانی رات نئے سال کے جشن کے نام پر جو کھیل ہوتا ہے، جیسے شراب پینا، ڈانس کرنا، ایسے ہی گانے ڈھول بجانا، ڈی جے بجانا، عورتوں اور مردوں کے درمیان بے پردگی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرنا، پٹاخے پھوڑنا، یہ شریعت اس کی اجازت کہاں دے سکتی ہے؟ آپ سوچو، کیا شریعت میں شراب پینا جائز ہے؟ کیا شریعت میں ناچ گانا جائز ہے؟ یا شریعت میں ڈھول بجانا جائز ہے؟ شریعت ان چیزوں کی طرف بالکل بھی جانے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ لہذا ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کاموں سے دور رہے، اور اتنا دور رہے جتنا دور انسان سانپ کے ڈسنے سے دور ہو بھاگتا ہے، اسی طریقے سے انسان کو ان واہیات اور ان خرافات سے بچنا چاہیے۔ اور چونکہ یہ کفار اور فساق کا طریقہ ہے، اس لیے اس سے بھی مسلمان کو خود بھی بچنا ضروری ہے اور اپنے دوسرے مسلمان کو بچانا بھی ضروری ہے۔ شریعت میں اگر جشن منانے کی اجازت دی جاتی تو یاد رکھیے، جب فتح مکہ ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جشن مناتے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس وقت جشن منایا تھا؟ نہیں منایا تھا۔ جتنی اسلامی جنگیں ہوئی ہیں ان کی فتوحات کے موقع پر آپ علیہ السلام جشن مناتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ جب آپ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ہر سال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، یا آپ علیہ السلام نے، یا تابعین نے، یا تبع تابعین نے، یا بزرگان دین نے، یا اولیاء اللہ نے، کسی نے بھی اس طرح کا جشن نہیں منایا۔ تو لہذا شریعت میں جشنوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے،
ہاں جشن منائیے، آپ عید کے موقع پر جشن منائیے، بقرعید کے موقع پر جشن منائیے، لیکن وہ جشن ایسا نہیں ہے کہ جس میں انسان گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، جس میں انسان عبادتوں کو چھوڑ کر کے دوسری چیزوں کے اندر مشغول ہوتا ہے، جس میں انسان گانے بجانے کی طرف جاتا ہے۔ ایسا وہ جشن نہیں ہے، بلکہ وہ ایک خوشی کا اظہار ہوتا ہے، بڑی سنجیدگی کے ساتھ میں، بڑے سکون کے ساتھ میں اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کا انعام اور اکرام کیا جاتا ہے۔ جب سال گزرتا ہے تو سال گزرنے کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سال گزر گیا وہ گزر گیا اور نئے سال کا ہم استقبال کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، جو سال گزر گیا اس سال کے گزرنے پر اپنا محاسبہ کیجیے، سب سے پہلے اپنا محاسبہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گزشتہ سال عطا کیا تھا، ہم نے اس کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ اگر ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، خرافات میں، گناہوں میں اور برائیوں کے اندر ہمارا وہ سال گزرا ہے، تو یاد رکھیے کہ اس سال کی تلافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اور نئے سال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر مانگیے۔ الہ العالمین، ہمارا جو پرانا سال گزرا ہے اس میں ہم آپ کے سال کا حق ادا نہیں کر سکے، اور جو نیا سال ہمارے اوپر آ رہا ہے، یا اللہ اس کے اندر ہمارے ساتھ میں خیر کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے، برائیوں سے اور تمام طرح کے شرور اور فتنوں سے ہماری حفاظت کریے۔ الہ العالمین، اس سال کو کما حق ہو گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ تو یہ ہوتے ہیں چیزیں کہ جو انسان پرانی چیزوں کا، پرانے وقت کے گزرنے کا اپنے اوپر حساب و کتاب کرے، اور نئے وقت کے آنے کا آدمی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر و عافیت مانگے۔ لہذا نئے سال کے موقع پر اس طرح کے جشن اور کفار و فساق کے ساتھ میں مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی جس قوم کے مشابہت اختیار کرے گا، قیامت کے دن وہ اسی قوم کے ساتھ میں شمار کیا جائے گا، اسی قوم کے ساتھ میں اس کا حشر کیا جائے گا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، اور نیک بندوں میں شامل فرما کر ہمیں اپنا خصوصی اعزاز عطا فرمائے۔ لہذا ان چیزوں کی خرافات میں بالکل بھی نہ پڑے، اور جیسا ہمارا سال یہ چل رہا ہے اسی طرح ہمارا سال اگلا بھی آ جائے گا۔ اگر ہمارے اوپر کوئی فرض ہے تو اس آنے والے سال کو اچھی طریقے سے گزارنے کی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنا ہے، اور لہذا جشن وغیرہ کے چکر میں نہ پڑیں، اپنی آخرت کی فکر کریں، اور یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو 2022 سن دیا تھا، اگر اللہ نے اس سن کے بارے میں سوال کر لیا تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ اللہ نے اگر اس سن کے بارے میں سوال کر لیا تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ کیا ہم اپنی غلطیوں کو اللہ کے سامنے چھپا پائیں گے؟ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی ایسا عذر پیش کر سکتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو؟ نہیں نا۔ تو پھر کس چیز کا جشن منا رہے ہیں آپ؟ کیا اپنی گناہوں کو کیا اپنے گزشتہ سال کو گناہوں سے بھر کر اللہ کے پاس بھیجنے کا جشن منا رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے نا۔ تو پھر آپ جشن کس چیز کا منا رہے ہیں؟ انسان اپنی غلطیوں کو دیکھے، اپنی کوتاہیوں کو دیکھے، اور ان کو دور کرنے کی حتی الامکان کوشش کرے، اور جو آنے والا وقت ہے اس کی قدر کرے، اس کو اچھی طریقے سے گزارنے کی پوری کوشش کرے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ایک سال آپ کا ایسا گزروا دیا کہ اللہ نے دوسرا سال بھی آپ کو عطا کر دیا، اور آپ اس سال تک زندہ ہیں۔ کتنے ہی حادثات ہوتے ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کب اس کو موت کا فرشتہ آیا اور چک کر کے لے گیا۔ تو اللہ سے اپنی عافیت مانگنی چاہیے، اور بیکار اور بیہودہ کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی شریعت کے مطابق آنے والے وقت کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے ہماری کوئی بات سنی، پھر کما حق ہو اس کو دوسرے تک پہنچا دیا،
تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کو بات پہنچائی جا رہی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے اور زیادہ اس پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے دعا فرمائی ہے اور یہ فرمایا کہ اللہ اسے سرسبز و شاداب رکھے۔